وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آیت جو ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 62 سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 کی، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا۔ یاد رکھو، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار مثالیں بیان کی ہیں، لیکن مچھر کی مثال کہیں بھی نہیں بیان کی، ٹھیک ہے؟ شاید کہیں حدیث میں ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کفار مکہ نے ویسے ہی کہہ دیا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر شہد کی مکھی کی مثال ہے، مکڑی کی مثال ہے اور دیگر مثالیں ہیں، تو ایک تحقیر کے انداز سے انہوں نے کہا ہے کہ کیسا کلام ہے، کبھی مچھر کا ذکر، کبھی کس کا ذکر، ٹھیک ہے جی۔ بہرکیف بتایا یہ گیا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، جو اس آیت کی بالکل آخری بات ہے۔ اس قرآن کے ذریعے اللہ رب العالمین انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فاسق کا مطلب ہوتا ہے بے حکم، نماز کو مانتا تو ہے، پڑھتا نہیں، زکوٰۃ کی فرضیت کو جانتا ہے لیکن ادا نہیں کرتا، روزے کو مانتا ہے رکھتا نہیں، بے حکم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہاں فاسق کو اللہ رب العالمین نے کچھ ہمارے سامنے ذرا ڈیفائن کیا ہے، اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ آیت نمبر 27، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اہل فسق ہیں ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ خصلت کہہ دیں، ان کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ اپنے رب اور انسانوں سے کیے ہوئے عہد و میثاق کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہو، چاہے ان کا میثاق اللہ سے ہو یا انسانوں سے ہو، معاہدہ، عہد و پیمان، کوئی پرواہ نہیں۔ پچھلی قومیں جو گزری، یہود اور نصارہ، بار بار آپ قرآن میں آگے پڑھیں، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، قساوت، شقاوت، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، یہاں پر اللہ سے کیا ہوا عہد پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے جن رشتہ داریوں کو ملانے کا حکم دیا ہے ان کو قطع کرتے ہیں۔ یہ رشتہ داری، یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، یاد رکھو اس کو سمجھے بغیر ساتھ سے مت گزرو۔ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی جو خرابی ہمارے اندر کیا ہے؟ رشتہ دار، ہم ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، امہ کا و ابا کا، اخت کا و اخات کا، ماں باپ، بہن بھائی، خالہ پھوپھی، قرابت دار، رشتہ دار۔ لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا، کبھی جنت میں نہیں جائے گا، یاد رکھو۔ پھر کہا لیس الواصل بالمکافی، حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس الواصل بالمکافی، کیا مطلب؟ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں جو برابر کا معاملہ کرتا ہو،
آپ کا رشتہ دار آپ سے حسن سلوک کر رہا ہے، آپ اس سے حسن سلوک کر رہے ہو، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْوَاصِلِ، صلہ رحمی کیا ہے؟ آپ کا رشتہ دار آپ سے قطع تعلق ہی کر رہا ہے، آپ اسے تعلق جوڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کون کرتا ہے اسے؟ بتاؤ مجھے، کوئی کر رہا ہے؟ نہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس حدیث کے خلاف ایک لفظ بولا جاتا ہے، کیا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو سر پر مت چڑھاؤ، بولتے ہیں نا یہ۔ اللہ اکبر۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، یہاں امر اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ رشتہ داری کو ملاؤ۔ اللہ نے جن رشتہ داریوں کو ملانے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں۔ یسألونک ماذا ینفقون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ اپنا مال کہاں خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، تم جو اپنا مال خرچ کرو گے اس کا سب سے پہلا جو تمہارے مال کا مصرف ہے وہ تمہارے والدین ہونے چاہیے اور پھر اقربین ہونے چاہیے۔ اقربین میں بیوی، بچے، بہن، بھائی، خالہ، پھوپھی، بھانجا، بھتیجا سب آگے اقربین، پھر والیتامی والمساکین، آگے چلتے جاؤ۔ پھر صدقہ افضل ہے، لیکن وہ صدقہ انتہائی افضل ہے جو اپنے قریبی رشتہ دار کو دیتے ہو۔ وہاں دو فائدے ہیں، ایک تو صدقے کا فائدہ ہے، دوسرا صلہ رحمی کا فائدہ ہے۔ آپ نے اپنے رشتہ دار کو صدقہ دیا، اسی وجہ سے ہم بولتے ہیں صدقات اور زکوٰۃ میں اہمیت کس کو دو؟ رشتہ داروں کو، چونکہ پتہ ہوتا ہے رشتہ داروں میں عموماً کون مستحق ہے۔ ہمارے گھر کا نوکر، ہمارا خانسامہ، ہمارا ڈرائیور، ہمارا چوکیدار مستحق ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر ہم 10 بندے دوسرے بندوں کو جا کر دے کے آتے ہیں، اس کو نہیں دیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ الاقرب فالاقرب، اصول یاد رکھو، الاقرب فالاقرب، جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ، پھر وہ، پھر وہ، پھر وہ، پھر اہمیت چلاؤ نا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں کون؟ فاسق۔ اللہ اکبر۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ اللہ نے سورہ محمد میں منافقین کی صفت کو بیان کیا ہے کہ منافقوں، فَهَلْ عَصَيْتُمْ، تم سے بعید نہیں ہے، تم سے دور نہیں، ان تولیتم، اگر تمہیں حکومت مل جائے، اگر تمہیں اختیار مل جائے، اگر تمہیں موقع مل جائے، ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور تم رشتے ناطے توڑو گے۔ یاد رکھو، کفار اور منافقین کے بارے میں فرمایا لا یرکبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، منافق اور کفار کی سورۃ التوبہ میں پڑھیں گے، یہ مومن کے بارے میں کبھی لحاظ نہیں رکھیں گے، نہ کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی عہد و پیمان کا۔ یہ کس کی خصلت ہے؟ کفار و منافقین کی، مسلمان کی تو نہیں ہے نا۔ تو یہاں دیکھو فاسق، اولئک هم الخاسرون، یہ کون ہو گئے؟ نقصان اٹھانے والے، یہ ضیاءکار ہیں، دنیا اور آخرت میں یہ نقصان اٹھا گئے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو؟ بلکہ اس کا ترجمہ یہ کرو، تم ہوتے کون ہو اللہ کا انکار کرنے والے؟ جب کہ وکنتم امواتا، واو حالیہ ہے، تمہاری حالت یہ تھی کہ تم نتھنگ، کچھ نہیں تھے، ہمارا وجود نہیں تھا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ سورۃ الدہر پہ جائیں، پارہ نمبر 29 کی سورۃ الدہر، اس کا نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز فجر کی دوسری رکعت میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان پر زمانے میں سے ایک وقت ایسا بھی آیا وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ برتھ سرٹیفکیٹ کب بنتا ہے؟ جب دنیا میں آتے ہیں، شادی کے بعد ماں باپ، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، امشاج کا مطلب مخلوط مرد اور عورت کا پانی، نبتلیہ، بنایا کیوں؟ اس کو دنیا میں بھیج کر امتحان لینا ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، وہ پانی کی بوند نطفہ امشاج سے اللہ نے ایک مخلوق بنائی جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ اور ایسے نہیں چھوڑا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھایا ہے، دنیا میں بیکار نہیں بھیجا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق۔
انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستے کی ہدایت دی ہے، اما شاکرن و اما کفورا، اما شاکرن و اما کفورا، ہدایت دی ہے، کتاب اتاری، رسول بھیجا، داعی بھیجا، سب کچھ دیا، اس کے بعد اس کو اختیار دے دیا ہے، اما شاکرن و اما کفورا، شاکر بن تیری مرضی، کافر بن تیری مرضی۔ ہم نے بتا دیا ہے یہاں چلے گا تو یہ ملے گا، ادھر چلے گا تو یہ ملے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھو تم ہوتے کون ہو اللہ کا کفر کرنے والے؟ تم تو اموات تھے۔ یہ اموات سے مراد ہمارا وہ دور ہے جو عالم ارواح سے لے کر ماں کے پیٹ سے ہوتے ہوئے دنیا کے اس عالم میں آنے تک، کیونکہ انسان کے عالم ہے نا، ایک تو وہ عالم ہے انسان کا جب اللہ رب العالمین نے ارادہ فرمایا کہ میں زمین کو بناؤں گا، میں آدم کو بناؤں گا، فرشتوں سے مشورہ کیا، آدم کو بنا دیا، پھر آدم کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، قیامت تک آنے والے انسان چونٹیوں کے سامنے طرح آپ کے سامنے پیش ہو گئے، جس کا ذکر ہے سورۃ اعراف کے اندر، جس کو آپ عہد الست بولتے ہو۔ جس روح نے قیامت تک اس دنیا میں آنا ہے اس روح کو اللہ نے بنا دیا، بنا دیا۔ ہم اتنے عرصے کے بعد آنے تھے، ہم آگے جنہوں نے قیامت تک آنا، یہ وہ عالم ہے جس کو عالم ارواح بولتے ہیں۔ دوسرا عالم وہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر جنین ہے، ہوا عالم بکم، ہوا عالم بکم، ہر چیز قرآن سے دلیل سنو، سورۃ النجم پارہ 27، ہوا اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ اللہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے بنایا تھا، آدم کو بنایا تھا نا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آدم کی مٹی کو زمین کے مختلف حصوں سے اکٹھا کیا گیا، ایک جگہ سے کھود کی مٹی کیوں نہیں، وہاں سے اٹھایا، وہاں سے مٹی کو اتنا اکٹھا کیا جتنی آدم کے جسم کے لیے ضروری تھی، جتنی بھی ضروری تھی۔ اسی وجہ سے زمین کے مختلف علاقوں سے جو مٹی اٹھائی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری زبانیں، ہمارے رنگ، ہمارے مزاج مختلف۔ سورۃ الروم پارہ 21، ومن آیاتہ اختلاف السنتکم والوانکم، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے تمہاری زبانیں مختلف، تمہارے رنگ مختلف۔ ایک شاعر بولتا ہے صف لنا تربت الارض، عربی شاعر تھے، وہ بولتے صف لنا تربت الارض، تم مجھے زمین کی کسی مٹی کی خاصیت بتاؤ، اصف لک سکانہا، میں وہاں کے رہنے والوں کی تمہیں مزاج بتا دوں گا، اصف لک سکانہا، تو سکان کو مطلب رہنے والے، تو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے مٹی مزاج کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آدم کو اللہ نے بنایا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ، اللہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے، اذ انشأکم من الارض، جب اسے تمہیں زمین سے بنایا تھا، ایک یہ عالم آ گیا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں جنین تھے۔ جنین اس بچے کو کہا جاتا ہے جو ماں کے پیٹ میں مکمل ہو گیا اور روح اس میں ڈال دی گئی، اس کو جنین بولتے ہیں، اجنہ، ٹھیک ہے۔ اسی سے جن ہے، جن کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، جن کو جن کے بولتے ہیں چھپا ہوا، ٹھیک ہے۔ قرآن کا فلما جن علیہ اللیل، جب رات چھا گئی، رات کیا کرتی ہے؟ ہر چیز کو چھپا لیتی ہے، تو جن کا مطلب چھپا مطلب نظر نہیں آتا، جن بولتے ہیں، جن کا لفظی مطلب کیا ہے؟ چھپا۔ اجنہ، چونکہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر کتنے پردوں میں محفوظ ہوتا ہے؟ 3 جھلیوں میں محفوظ ہوتا ہے۔ کتنے میں؟ 3 جھلیوں میں محفوظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، تمہیں جانتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پارسا مت بولو، یہ قرآن کا اصول ہے، یاد رکھو، ہاں قرآن کا اصول۔ یہ اپنے آپ کو پارسا سمجھنا اور دوسروں کو بھیڑ بکریاں سمجھنا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کس سے؟ ابی ابن کعب، اس حدیث کو غور سے سننا۔ حضرت ابی ابن کعب فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المار والشرف لدینہ، کیا کہا؟ اپنے آپ کو پرسا مت کہو، دوسروں کو گھٹیا مت سمجھو۔ 2 بھوکے خون خار بھیڑیے، بھیڑیا سمجھ دو نا، فاکس، ٹھیک ہے، یہ بولتے فاکس بولتے ہیں جس کو، جو بولتے ہیں 2 بھوکے خون خار بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، کیا کریں گے؟ تباہ برباد کر دیں گے۔
فرمایا اتنی خرابی نہیں پیدا کریں گے جتنی دو چیزیں ایک مسلمان کے لیے خراب تر ہیں. نمبر 1 حرص المرء علی المال، مال کی ہوس، حرص، لالچ، بس آوے. امام بخاری نے کتاب لکھی ہے، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر کتاب العلم ہے، کتاب فلاں ہے، فلاں ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، ایک کتاب ہے کتاب البیوع، کیا نام ہے اس کا، جس کے اندر کاروبار کا ذکر ہے. اللہ اکبر. آپ کو اللہ رب العالمین لمبی زندگی عطا فرمائے اور علم دین کا فہم عطا فرمائے. اسلام نے آپ کو کیا خدا کی قسم اقتصادی نظام دیا ہے، ایسا نظام پوری دنیا میں نہیں ہے. آج اسلام کے اقتصادی نظام کو آپ نافذ العمل کر دو، دنیا کے اندر مال کی اتنی فراوانی ہوگی، کھانے والا کوئی نہیں ہوگا. کتاب البیوع، بیوع بیع کی جمع، بیع کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت، کاروبار، اکانومی. اس کے اندر روایت لے کے آ رہا امام بخاری علیہ الرحمہ، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا، لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا، لا یبال المرء، انسان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی، آیاتی رزقہ من حرام ام من حلال، اس کی آمدن کا ذریعہ حلال ہے یا حرام ہے، پرواہ نہیں ہوگی. آمدن آنی چاہیے، مجھے آمدن چاہیے، حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرے گا. واللہ لا اخشى علیکم الفقر، اللہ کی قسم مجھے تمہارے غریب ہونے کا کوئی خوف نہیں. خوف اس بات کا ہے تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی، جس طرح تم سے پچھلے لوگوں پر دنیا پھیلا دی گئی، پھر وہ مقابلہ کر کے اس میں ڈوب کے غرق ہو کے تباہ ہو گئے، اور تم بھی اس میں مقابلہ کرتے کرتے ڈوب کے غرق کے ہو کر تباہ ہو جاؤ گے. الہاکم التکاثر حتی زرتم، یہ تکاثر کیا ہے؟ تکاثر تفاعل ہے. تفاعل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ زیادتی کا معنی ہے. تکاثر بہتات کا مقابلہ، کثرت کا مقابلہ. باب تفاعل کے اندر مقابلہ پایا جاتا ہے، عربی لغت ہے. تو تمہیں بہتات اور کثرت کے مقابلے میں الہا غافل کر دیا. الہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لہو ہے، غافل کر دیا تم کو. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کے اندر چلے گئے. تو کسی کو اپنا پرسہ مت سمجھو. کیا فرمایا جی؟ حرص المرء علی المال، اور دوسری چیز والشرف لدینہ، اپنے دین کو اپنی بڑائی کا ذریعہ سمجھنا اور دوسرے کو گھٹیا سمجھنا. ہم نماز کیا شروع کر دیتے ہیں، ہم علم کیا حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم تہجد کیا گزار بننا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے ہمیں بھیڑ بکریاں نظر آتے ہیں. ہم انسانوں کے انسان. تو دین کو بڑائی کا ذریعہ بنانا، اپنی پارسائی کا ذریعہ بنانا، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. جوں جوں دین آپ سیکھو، آپ کے اندر عاجزی، انکساری، للہیت اور ان لوگوں کا دکھ تکلیف آپ کے دل میں ہونا چاہیے جو دین پر نہیں ہیں. ان کے بارے میں دنوں رات آپ کے دماغ میں ایک ہی فکر چلے، کس طرح یہ دین اور صراط مستقیم پر آ جائیں جو میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ کہف آپ ہر جمعے کو پڑھتے ہو، کل جمعہ ہے تو پڑھنا. اس کے اندر پہلی 10 آیتوں میں ایک آیت موجود ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. پیغمبر علیہ السلام، لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، ان کا اسلام قبول نہ کرنا تمہیں اتنا پریشان کر رہا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر اتنا غم لے لیا ہے، اتنا ہم اور ٹینشن لے لی ہے، اس کی وجہ سے آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے دکھ کی وجہ سے. کیوں نہیں مانتے دین کو؟ تو ہمارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. جب ہمیں حق کا پتہ چلے تو اس حق کو ہم نے اس تک پہنچانا جس کو پتہ نہیں ہے. اب یہ نہیں کہنا مجھے حق کا پتہ، میں ٹھیک ہوں، سب غلط ہے. نہ نہ نہ. تو کیا فرمایا؟ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیے جائیں اتنی خرابی نہیں کریں گے جتنی مال کی ہوس اور دین کو بڑائی کا ذریعہ سمجھنا انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. یاد رکھنا ان چیزوں کو. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مردے تھے، فاحیاکم، ماں کے پیٹ کے اندر روح کس نے پھونکی؟ میرے رب نے پھونکی، تمہیں زندہ کیا. وکنتم امواتا، یہ ایک موت کا ذکر ہے. یہ وہ موت ہے جو عالم ارواح سے ماں کے پیٹ کے اندر روح پھونکنے تک کے درمیان کے عرصے کو کیا کہا؟ موت. کیا کہا اس کو؟ موت. دوسرا فاحیاکم، پھر تمہیں زندہ کیا. یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ وہ زندگی ہے جو پیٹ کے اندر آ کر روح پھونکی ہے. زندہ ہو گیا بچہ، دنیا میں آ گیا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. کون سی موت؟ جو روز مرتے ہیں لوگ.
دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کا کوئی بچپن میں مر جاتا ہے، کوئی لڑکپن میں، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، کوئی ارذل العمر میں جا کر مرتا ہے، صاحب فراش ہو کر مرتا ہے، اس کو موت کہتے ہیں۔ کتنی موتیں ہو گئی؟ 2 ہو گئی۔ زندگی کتنی ہو گئی؟ 1۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ بعث بعد الموت۔ اس آیت کے اندر کتنی موتیں آ گئیں؟ 2۔ کتنی زندگی آ گئی؟ 2۔ ثم الیہ ترجعون، ادھر زندہ کر کے اللہ رب العزت اسرافیل سور پھونکیں گے، فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا ما شاء اللہ۔ سورۃ الزمر پارہ 24، 23 اور 24 میں جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اہل آسمان اور اہل زمین بے ہوش ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری، دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ینظرون، اللہ کی مخلوق اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی اور دیکھ رہے ہوں گے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ واشرقت الارض بنور ربها، رب کے نور سے زمین چمک اٹھے گی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اس وقت اللہ فرماتا ہے ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ہاں جی آگے آئیے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم۔ هو الذی، اللہ وہی ہے، هو الذی، اللہ وہی ہے، خلق لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سارے کا سارا، پوری کائنات کو اللہ نے کس لیے بنایا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ یہ قرآن آپ کے سامنے۔ اور مجھے اور آپ کو کس لیے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مجھے اور آپ کو بنایا میری عبادت کرو۔ پوری کائنات تمہاری ہے، اب تمہارے لیے ہاتھ باندھ کے اور سر جھکا کے یہ کھڑی ہے تمہارے سامنے۔ اللہ اکبر، ہر چیز تمہاری تابع کر دوں گا۔ وسخر لکم اللیل والنہار وسخر لکم الشمس والقمر، قرآن پڑھو تو صحیح ہے، سب چیز کس کی خدمت میں ہے؟ میرے اور آپ۔ ذرہ سی ایسا ہوا ہے کہ انسانیت نے گڑبڑ کرنی شروع کی، اللہ رب العالمین نے دن کو آگے کر دیا، رات کو بھی نہیں، ہر چیز چل رہی ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ فسواہن 7 سماوات، اور پھر ان کو 7 آسمان بنا دیے درست۔ فسواہن، ان کو برابر کر دیا، 7 سماوات آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ خود کہاں مستوی ہوا؟ آسمان پر، ہر چیز کو وہ جاننے والا۔ یہاں ایک عقیدہ ہے، یاد رکھو، عقیدہ یہ ہے، اللہ ایک، بس مختصر سی بات سن لینا، ایک ہے اللہ کی ذات اور ایک ہے اللہ کی صفات۔ ایک ہے اللہ کی ذات اور ایک اللہ کی صفات۔ بالذات اللہ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ بالصفات کہاں ہے؟ میرے سینے کے اندر۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، علم کیا ہے؟ صفت ہے۔ علم کیا ہے؟ صفت ہے۔ یہاں دیکھو، ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان پر متوجہ ہوا، فسواہن 7 سماوات، 7 آسمان بنائے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی ہر چیز کے اندر موجود نہیں، ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو خود آسمان پر موجود ہونا یہ ہو گیا ذات، اور ہر چیز کو جاننا یہ کیا ہو گئی؟ صفات۔ دیکھیں نا، توحید کے اندر مختلف ہے، توحید ربوبیت، اللہ کو رب ماننا، توحید الوہیت، اللہ کو الہ معبود برحق ماننا، توحید اسماء و صفات، اللہ کے نام اور اس کی صفات۔ دیکھیں جس طرح اللہ جیسا کوئی معبود نہیں، اللہ جیسا کوئی رب نہیں، ایسے جیسے اللہ کا نام ایسا کسی کا نام نہیں ہو سکتا، جیسے اللہ کی صفات ایسی کسی کی صفات نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم السجدہ میں اس کو اور بیان کیا، ذرا اس کو سنو۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو بنایا کتنے دنوں میں؟ 2 دن۔ زمین کو کتنے دنوں میں بنایا؟ 2 دنوں میں، یاد رکھ، فی یومین، وتجعلون له اندادا، تم اس کا شرک کرتے ہو، ذالک رب العالمین، وجعل فیہا رواسیا من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقوات فی 4 ایام سواء للسائلین، وجعل، اور بنائے، فیہا اس میں، زمین کے اندر، رواسی پہاڑ، من فوقہا اس کے اوپر سے، وبارک فیہا، اللہ اکبر، اس کے اندر برکت ڈالی، ہاں، وقدر فیہا اقواتہا۔ سنتے جاؤ، اس تفصیل کو اگر سمجھو گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ کل دن کتنے ہیں؟ آسمان اور زمین کو کتنے دنوں میں بنایا؟ 6 دنوں میں۔ کتنے دنوں میں بنایا؟ 6 دنوں۔
یہود نصارہ بولتے ہیں 7 دن ریسٹ کیا اللہ رب العالمین، اعوذ باللہ، اللہ رب العالمین کہتے ہیں وما مسنا من لغوب، اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی ریسٹ نہیں ہے. اس نے زمین و آسمان کو کتنے دن بنایا؟ 6 دن. ترتیب سنو اس کی، خلق الارض فی یومین، پوری زمین کو اللہ نے جو بنایا 2 دنوں میں. قرآن میں ایک جگہ پر اللہ فرماتا ہے ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، اللہ کے ہاں ایک دن، اللہ کے ہاں ایک دن تمہارا 1000 دن ہے، 1000 سال، دن نہیں 1000 سال، کالف سنۃ مما تعدون. اگر قرآن کے ساتھ کو دیکھا جائے تو اللہ کے نزدیک اس امت محمدیہ کا بھی 1.5 دن نہیں ہوا، 1400 سال ہوئے نا، ایسا ہی ہے نا، 1.5 دن نہیں ہوا. زمین کو بنایا کتنے دنوں میں بیٹا؟ 2 دنوں میں. اس ترتیب کو یاد رکھو. وجعل فیہا رواسی، رواسی کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ. حدیث ہے یہ 2 دن جو ہے یہ زمین کے حساب سے 2 دن ہے یا آسمانی؟ واللہ بتا دیا، میں نے آپ کو تفصیل بتا دی کہ اللہ کے ہاں ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر. اب مجھے نہیں پتا یہ دن ہے یا وہ دن، لیکن دن کا ذکر ہے. یہ 2 دن ہو گئے، 2 دن میں زمین بنائی. آگے کیا زمین بنانے کے بعد اس زمین میں ہلچل تھی. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ نے اس کے اندر پہاڑ ڈالے. فرشتوں کو تعجب ہوا، اللہ زمین اتنی بڑی مخلوق اور پہاڑوں نے زمین کو پکڑ لیا. ایک حدیث ہے ترمذی کی، کیا حل من شیء من خلقک اشد من الجبال، کیا تیری مخلوق میں سے کوئی ایسی مخلوق ہے جو پہاڑوں پر بھی غالب ہو؟ اللہ نے کہا ہاں. فرمایا کیا؟ فرمایا آگ ہے وہ. ہم نے پیچھے پڑھا نا، جہنم کے ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. اللہ کیا تیری مخلوق میں سے کوئی ایسی مخلوق ہے جو آگ پہ بھی غالب ہو؟ ہاں وہ پانی ہے غالب. اللہ کیا تیری مخلوق میں سے ایسی مخلوق ہے جو پانی پر بھی غالب؟ فرمایا ہوا. کلاؤڈ کو کیسے لے کے اڑتا ہے؟ یہ بڑے بڑے ٹینکر ہیں جو ہوا میں آسمان پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کیا تیری مخلوق میں سے کوئی ایسی مخلوق ہے جو ہوا پر بھی غالب ہو؟ فرمایا ہاں بنی آدم. کیسے جہاز چلتا ہے ہمارا فائٹر، چیرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے. اللہ کیا تیری مخلوق میں سے کوئی ایسی مخلوق ہے جو انسان پر بھی غالب ہو؟ فرمایا ہاں. کیا ہے؟ الموت. اور پھر آخر کہا ان تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ صدقہ. وہ صدقہ کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے. جعل فیہا رواسی، رواسی. اب یہ جو آپ سائنس پڑھے ہو نا بچوں، یہ جو پہاڑ کی چوٹی اوپر سے نظر آ رہی ہے نا، یہ کئی ہزاروں میل زمین کے اندر ہوتا ہے. یہ اوپر سے تھوڑا سا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو رواسی بولتے ہیں. اس نے کیا کیا ہوا؟ والجبال اوتادا، میخ. یہ دیکھو نا 1 2 3 4، یہ میخوں سے جوڑا ہوا ہے. اس کو کھولو تو الگ الگ ہو جائے گا. یہ تو رواسی بڑے بڑے پہاڑ ہیں. قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلہ کب آئے گا؟ ویسألونک عن الجبال، اے پیغمبر لوگ آپ سے جبال کے بارے میں پوچھتے ہیں. فقل ینسفھا ربی نسفا، اللہ ان پہاڑوں کو دھول بنا کر ہوا میں اڑا دے گا. یہ سمجھ لو ایک چیز اس کے اندر سٹیج ہے، اس کو آپ کھینچو نا یوں کر کے، ربڑ ہے، اس کو کھینچا، کھینچ گئی، ایک کیل یہاں ڈالی ایک یہاں ڈالی، پکڑ لیا اس نے. کس نے پکڑا ہوا ہے اس کو؟ ربڑ نے، کیلوں نے. اس کو نکالو، کیا کرے گی؟ زلزلہ آ جائے گا. زمین میں بھی ایسا ہی ہوگا. جب اس پہاڑوں کو نکالے گا اللہ رب العالمین تو کیا ہوگا؟ زلزلے آ جائیں گے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بڑی بھاری چیز ہے. تو اب کیا ہوا؟ رواسی اس کے اندر ڈالا ایک، من فوقہا، اوپر سے پہاڑوں کو ٹھوکا. وقدر فیہا اقواتہا، وقدر فیہا اقواتہا. اقوات قوت کی جمع ہے. قوت کا مطلب ہوتا ہے وہ ضرورت جو اس زمین کے اندر بسنے والے مخلوق کی ہوتی ہے. جیسے میرے آپ کی میرا پانی، کھانا، ہوا، جتنی بھی چیز، اس کو کیا بولتے ہیں؟ قوت. کیا بولتے ہیں؟ قوت. تو اقوات قوت کی جمع ہے. زمین میں بسنے والے انسانوں کی غذا کا بندوبست کیا. فی 4 ایام، کتنے دنوں میں؟ 2 دنوں میں زمین بنائی، 2 میں یہ کیا، کتنے ہو گئے؟ 4. یہ 4 دن لگے ہیں اللہ رب العالمین نے یہاں کیا. ٹھیک ہے، 2 دن میں زمین بنائی اور 2 دن میں یہ پہاڑ اور قوت. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ آگے آؤ. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. وہی دخان، وہ دھواں تھا. فقال لها وللارض ائتیا، اس کو کہا اور زمین کو دونوں آ جاؤ.
طوعا او کرہا، خوشی سے نہ خوشی سے، آپ کی مرضی ہے، آپ کو میری اطاعت کرنی ہے۔ قالتا اتینا طاعین، زمین و آسمان نے یک زبان ہو کر بولا اے اللہ ہم تیرے اطاعت یار بن کر تیرے سامنے آئیں گے۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت، سورۃ الانشقاق پارہ 30۔ اس آیت کے ساتھ ملاؤ، آسمان و زمین کو کہا تم دونوں میرے پاس آؤ، تمہاری مرضی خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے۔ دونوں نے کیا کہا؟ ہم خوشی سے آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے اذا السماء انشقت، قیامت آئے گی، اللہ آسمان کو کہتا پھٹ جا، اذا السماء انشقت واذنت لربها، آسمان پھٹے گا اللہ کی حکم کے تعمیل کرتے ہوئے، وہ حقت، اور آسمان کے لیے لائق ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس کے اندر جو کچھ ہوگی اٹھا کر باہر ڈال دے گی اور یہ خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، زمین بھی اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور زمین کے لائق ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے، صرف انسان نہیں کرتا، میرا آپ نہیں کرتے۔ قالتا اتینا طاعین فقضاہن سبع سماوات فی یومین، اللہ نے وہ دھواں تھا وہاں 7 آسمان بنائے، کتنے دنوں میں؟ کل کتنے ہو گئے اب؟ 6 ہو گئے نا، 2 4 6، یہ ترتیب ہے۔ فاوحا فی کل سماء امرہا، یہاں دیکھو ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی فرما دی، ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی فرمانے کا کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو سمجھو، یہ ایک زمین ایک سیارہ ہے، اس میں بسنے والے انسان ہیں، اللہ نے وہی بھیجی ہوئی ہے، یہ اس کے مطابق اللہ نے کہا رن کرنا ہے تم نے اس زمین، نہیں کیا تباہ و برباد ہو گئے۔ ہر آسمان میں اللہ رب العالمین نے وحی اتار کر فرشتوں کو بتایا ہوا ہے اس آسمان کا نظام کیسے چلے گا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں یاد رکھو۔ اوحا فی کل سماء امرہا، اسی وجہ سے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کی رات میں آسمان پر گیا، مجھے 4 انگلیوں کے برابر خالی جگہ نہیں ملی، کہیں فرشتہ قیام کی حالت میں ہے، کہیں رکوع کی حالت میں ہے، اور کہیں پیشانی ٹکائے ہوئے سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، مسلم کی روایت۔ ہر آسمان کا فرمان جاری کر دیا جیسے زمین کا فرمان ہے۔ تو اس زمین کے اندر فساد کب ختم ہوگا؟ جب اس فرمان کے مطابق اس کو رن کرو گے۔ اللہ اکبر۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، جنہیں زمین میں خلافت دے گا اللہ رب العالمین۔ خلافت اللہ عطا کرتا ہے، کب؟ دعوت کے ثمرات ہوتے ہیں، کس کے؟ دعوت کے، لا الہ الا اللہ، دعوت کے ثمرات میں اللہ آپ کو کیا دیتا ہے؟ خلافت۔ اللہ کا وعدہ، ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، تمہیں خلافت دے گا زمین میں، جس طرح تم سے پچھلے لوگوں کو خلافت دی۔ کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم، اللہ رب العالمین ان کے دین کو، وہ دین جو اللہ نے پسند کیا ہے، اس کو زمین کا قانون بنا دے گا۔ ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اللہ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ کتنے وعدے ہیں؟ 3۔ تم ایمان لاؤ، تم نیک عمل کرو، خلافت دوں گا، اس دین کو دنیا کا قانون بناؤں گا جس دین کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، تمہارے خوف کے بادل دور کر کے امن لے کے آؤں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا فرمایا جی؟ اللہ اکبر۔ اس دنیا کا نظام چلے گا تو کس کے مطابق؟ اس قرآن کے مطابق۔ اس کی دعوت کو عام کرو، دعوت ہوگی، افراد تیار ہوں گے۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے مدینہ، اور مدینہ میں ایسے افراد تیار کیے، پھر اللہ رب العالمین نے ایسی خلافت عطا فرمائی کہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، ایک خون کا قطرہ گرائے بغیر مکہ آپ کو مل رہا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور 360 بتوں سے مکہ حرم بیت اللہ کی تطہیر فرمائی ہے۔ یہ ہے اللہ کا دین، ٹھیک ہے؟ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ یہاں پر وَهُوَ بِكُلِّ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ قرآن کہتا ہے بدیع السماوات والارض کا کیا مطلب؟ اس کو بھی سمجھو۔ بدیع کا مطلب ہوتا ہے موجد بے مثال،
بدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موجد بدی السماوات والارض. مجھے اس کا ترجمہ یہ آتا ہے, مجھے پتہ نہیں کیوں اچھا لگتا ہے, میں اس کا جب بھی ترجمہ کرتا ہوں بدی السماوات والارض, مجھے ترجمہ یہ لگتا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کا وجود تھا نہیں عطا کر دیا اور ایسا وجود عطا کیا کہ اس جیسا وجود کوئی عطا نہیں کر سکتا. یہ بدی ہے. آسمان و زمین کا موجد بے مثال. کہاں لگاؤ گے؟ بولا میں زمین بنا, ہم بھی آتے ہیں وہاں پر. بہت سارے لوگ بولتے ہیں جی وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں. ہم ان کو بولتے ہیں بھائی ایسی بات نہیں کرو. دیکھیں جو بندہ بھی کام کر رہا ہے وہ اپنی استعداد کے مطابق کام کر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ بندہ کام ٹھیک نہیں کر رہا, یہ ہمارا نیگیٹو مائنڈ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کام ٹھیک نہیں کر رہا, آپ اس سے بہتر سافٹ ویئر لے کے آ جاؤ. اب بتاؤ نا, یوں نہیں کام ایسے ہوگا, بتا دو, لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے. کم از کم جو کر رہا ہے اس کو تو کرنے دو. تو اب اللہ رب العالمین نے بدیع السماوات والارض, آسمان و زمین کا موجد بے مثال ہے. لا الہ انا یکن لہ ولد ولم تکن لہ صاحب وخلق کل شیء. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کے اندر کتاب صفات المنافقین باب ابتداء الخلق وخلق آدم علیہ السلام. اس حدیث کو سنو. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے میرا اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ وقال, مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن پیدا کیا. ٹھیک ہے, لکھو. کس کو؟ سنو. مٹی. پہاڑوں کو اتوار کے دن, درختوں کو پیر کے دن, مکروہ اور ناپسندیدہ چیز کو منگل کے دن, نور کو بدھ کے دن, جانوروں کو جمعرات کے دن, اور آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد. اس وجہ سے بولتے ہیں نا, یاد رکھو جمعے والے دن 7 مستجابہ ہے, جمعہ والے دن, اور وہ بولتے امام ممبر پر چڑھ اترے دوسری عصر کے بعد. اتفاق کس میں ہے؟ عصر کے بعد. عصر کے بعد سب مخلوقات کے آخر میں جمعہ کی آخر ساتھ میں عصر کے بعد سے رات تک. ٹھیک ہے, سب مخلوقات کو پیدا کر آخر میں کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا. یہ سب تیرے لیے. اللہ اکبر. ہاں, مٹی, دن, درخت, ہر چیز آپ کے لیے. اللہ اکبر. مسلم کتاب صفات المنافقین باب. پیر کو کیا؟ ہاں, پیر کا کیا بتایا آپ؟ ہفتے والے دن مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کو پیدا کیا, پہاڑوں کو اتوار کے دن, درختوں کو پیر کے دن. درخت پیڑ آپ کے جو ہے نا وہ. ٹھیک ہے جی, یہاں پر بات ہوگی, یہاں تک آگے چلتے ہیں. اچھا جی, اب آج ہم پڑھ رہے ہیں آگے, اس کو ختم کرنے, قصہ آدم و ابلیس. قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید متعدد مقام پر ہے. یا سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ اکبر. آئیے جی, یہاں پر چونکہ لغت جو ہے نا بڑی زبردست ہے, اس کا آپ دیکھیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, یاد کرو کہ جب کہا تھا آپ کے رب نے, للملائکۃ فرشتوں سے, انی جاعل, میں بنانے والا ہوں, فی الارض, زمین میں, خلیفہ, ایک جان نشین. ٹھیک ہے, سنو. اللہ نے فرشتوں سے جب مشورہ کیا تو کیا کہا کہ میں آدم کو خلیفہ بناؤں گا. کس کے لیے؟ زمین میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اصلاً اللہ نے بنایا زمین کے لیے تھا, لیکن وہ جنت سے ہوتے ہوئے دنیا میں آئے. ایک بات. دوسری بات, آدم کو جنت میں لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کا اصل مقام جنت ہے یا جہنم ہے. اللہ محفوظ فرمائے, اللہ محفوظ فرمائے, یا اللہ محفوظ فرمائے. آدم کو جنت میں لے جانے کا مقصد کہ ہمارا اصل مقام جنت. یہ بات آپ نے یہی کہ اللہ نے مشورہ کیا فرشتوں سے, اللہ کو تو مشورہ کرنے ضرورت نہیں تھی. اللہ نے انفارم کیا یا مشورہ؟ نہ, کہا. مشورہ نہیں ہے, چلو مشورے کے لفظ ہٹا دو. کہا,
میں نے بنانے والے قال ربک، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، خبر دی ان کو میں بنانے والا ہوں. کچھ لوگوں نے مشورہ لیا، جو مشورہ نہیں لے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا دوں. اب اس خلیفہ کا مطلب سمجھو. خلیفہ کے مطلب مختلف معنی ہوتے ہیں. ایک خلیفہ کا مطلب وہ ہوتا ہے ایسی مخلوق جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہو. خلف یفعل، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں. یعنی ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں. آدم مر گیا، اس کا مطلب نہیں یہ نہیں انسان ختم ہو جائے گا، اس کا بیٹا چلے گا. وہ مر گیا، اس کا بیٹا، وہ مر گیا، اس کا بیٹا، وہ مر گیا. تو خلف کا مطلب ہوتا ہے ریپلیس. خلیفہ ایک وہ خلیفہ ہے جو مقتدر ہوتا ہے. وہ کون تھے؟ سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کو بولتے ہیں نائب رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب. یا وہ خلیفہ ہوتا ہے جس کو امت باہم مشورے سے منتخب کر لے، وہ بھی خلیفہ ہوتا ہے. ٹھیک، جان نشین کسی کا، اس کے بعد پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. یا اللہ نے جو آدم علیہ السلام کو جو خلیفہ کہا، ایک ایسی مخلوق اگر وہ مر گئی، اس کا مطلب یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، اس کی اولاد کنٹینیو کرے گی آگے. خلق لکم وهو الذی جعلکم خلائف الارض، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا ہے. تو جانشین کا معنی ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، فی الارض خلیفہ. قالوا، تو فرشتوں نے کہا، اتجعل، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس زمین میں، من یفسد فیہا، جو فساد کریں گے، ویسفک الدماء، اور خون ریزی کریں گے. یہ جو اگلی آیت بتا رہی ہے، اس سے کچھ لوگوں نے کہا کہ مشورہ کیا تھا اللہ رب العالمین، لیکن صحیح بات یہ اللہ نے ان کو انفارم کیا. جب انہوں نے آگے سے کہا کہ تم زمین میں بنا رہے ہو، وہاں تو یہ فتنہ اور فساد کریں گے. کس کو دیکھ کر؟ کیونکہ اللہ نے سورۃ الرحمن میں فرمایا، آپ کو میں جو بھی بات بتاؤں گا انشاءاللہ اس پر دلیل دوں گا، یا قرآن سے یا سنت سے، یا اپنی طرف سے نہیں بولوں گا. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، قرآن میں اللہ کا فرمان ہے، جنات کو ہم نے آدم سے پہلے بنایا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھو. 3 مخلوقات. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جنات کو، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے بنایا، جنات کو آگ کی لپٹ سے بنایا، اور انسان کو مٹی سے بنایا. ایسا ہی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ خاکی ہے. جانوروں کو نہیں ذکر نہیں ہے. 3 اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوقات بنائی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں. گڈ. یہ تینوں میں سے صرف 2 مخلوقات ہیں جو مکلف ہیں، جس کے لیے جنت اور جہنم ہے، بس. فرشتہ مکلف نہیں، کیونکہ اس کے اندر برائی کا جذبہ ہی نہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. جو دیگر مخلوقات ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے، میرے اور آپ کے پاس اختیار ہے. قرآن میں 5 صورتیں مسبحات، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس روز جب اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، اکٹھا کرنے کے بعد اللہ پروردگار کیا کرے گا کہ اس روز تمام مخلوقات جو انسان اور جن کے علاوہ ہے، جانور، ان کو مٹی بنا دے گا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ. یہ مقصد ہے. سمجھ آ گیا بات؟ آپ نے کو کہا گیا تھا کہ ہم نے جانوروں، ہم نے انسان اور جنوں کے لیے آپ کو نبی بنا کے دیا. نبی الثقلین، چونکہ دونوں مکلف مخلوقات ہیں. مکلف کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے پاس ارادہ اور اختیار ہے، جس کو اللہ نے پاور دی، جس کو اللہ نے انبیاء و رسول دیے، جس کے لیے جنت اور جہنم ہے، جس کے لیے حساب و کتاب ہے. ٹھیک ہے، نشر، یہ سب چیزیں بات ذہن میں رکھو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا. تو یہ جو أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء کا مطلب کیا ہے؟ جنات کو انسانوں سے پہلے بنا، تو جنات زمین پر کیا کرتے تھے؟ فساد اور خون ریزی کرتے تھے. فرشتوں نے قیاس کرتے ہوئے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مخلوق بھی وہاں جا کر یہی خون ریزی اور فساد کرے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اللہ تیری تسبیح اور تیری حمد اور پاکی کرنے کے لیے ہم کافی، ہم لگے ہوئے ہیں، کیونکہ فرشتے کبھی تھکتے نہیں، کبھی اکتاتے نہیں. قال، حق تعالی شانہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ اکبر. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ابو ذر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، رسول اللہ سے سوال کیا گیا کون سا کلام سب سے افضل ہے؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں نے اپنے بندوں کے لیے چنا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، صرف سبحان اللہ و بحمدہ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ پڑھے گا کبھی فقر و فاقہ اس کی زندگی میں نہیں آئے گا. ایک بات، اور اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے کا اتنا بڑا عمل ہے، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. اور میں آپ کو حلفاً بولتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتے آپ کے 2 منٹ نہیں لگیں گے، 2 منٹ نہیں لگیں گے آپ پڑھ لو. قال انی اعلم ما لا، پڑھیں پورا پڑھیں، لیکن جو حدیث کے الفاظ ہے صبح و شام یہ جو آپ کو دعا یہ اس میں سبحان اللہ و بحمدہ، یہ 3 طرح کی روایت ہے. سبحان اللہ و بحمدہ 1، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 3. استغفر اللہ بھی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ استغفر اللہ، اس کے ساتھ ملاتے ہیں کچھ لوگ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے، اس طرح بھی پڑھو، اس کو الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہ کچھ روایات ہیں لیکن سندن اس میں کلام ہے کہ فجر کی نماز سنت اور فرض کے بیچ میں سبحان اللہ بحمدہ استغفر اللہ پڑھا جائے. تو یہ کچھ روایات ہیں لیکن سند اس کے اندر کلام ہے. سند تو کلام ہے، اور اگر نماز کے بعد بھی پڑھا جائے تو پڑھیں، آپ پڑھیں صبح شام کے الفاظ میں. استغفر اللہ تو ہے ہی 100 مرتبہ، اور سبحان اللہ بحمدہ مسلم کی روایت ہے وہ ثابت ہے. ٹھیک ہے، ان کو ملا کر پڑھنے والی جو روایت ہے اس میں تھوڑا سا کلام ہے. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے رسول اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو اللہ جانتا تھا، اللہ نے اس مخلوق میں سے انبیاء و رسل بنائے اور ان کو جنت میں وہ مقام دیے جو فرشتوں سے بھی افضل ترین مقام ہیں. وہ فرشتہ ہیں جو نوری مخلوق ہے، ان کا سردار جبریل امین، اللہ اکبر. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین میں میرے 2 وزیر، آسمان میں میرے 2 وزیر. اللہ اکبر. پیغمبر فرمایا 2 وزیر زمین میں، 2 زمین والے کون ہیں؟ ابو بکر و عمر. اللہ اکبر. اور آسمان میں کون؟ جبرائیل و میکائیل. اللہ اکبر. وہ میرے وزیر ہیں، میں امیر ہوں، میں بادشاہ ہوں. اللہ اکبر. وہ آسمان کے فرشتوں کا سردار جبریل سلام اللہ علیہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام براق سواری پر سوار ہیں، اس کی مہار پکڑ کے کھڑا ہے. اللہ اکبر. اور دیکھو تو صحیح، عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت ایک مقام آیا، جبریل نے کہا میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، جاؤں گا تو میرے پر جل کے خاک ہو جائیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. سورۃ البینہ، سورۃ البینہ پارہ نمبر 30. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ اللہ کی سب سے افضل ترین مخلوق ہے. قرآن کی اس آیت سے علماء نے کہا البریہ کا مطلب اللہ کی ساری کریشن میں فرشتہ بھی آتا ہے. مومن نیک عمل کرنے والا فرشتے سے بھی افضل ہے. انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ نے امتحان لیا، سنو. وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھلا دیے. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فقال، بتایا، پوچھا. انبئونی، مجھے بتاؤ، باسماء، نام، ہؤلاء، ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بول رہے تھے نا کہ یہ زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی بنائیں گے، مجھے نام تو بتاؤ ان چیزوں کے. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اس عمل کو یاد رکھو، اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھو، پتہ ہو یا نہ ہو. پتہ ہو تب بھی بولنا ہے، نہ پتہ ہوتا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کچھ نہیں پتہ، الا ما علمتنا، اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں سکھا. اور یہ حق ہے، یاد رکھو، ہمیں اتنا ہی پتہ ہے، رسولوں کو اتنا ہی پتہ ہے، فرشتوں کو اتنا ہی پتہ ہے، انبیاء و رسول کو اتنا ہی پتہ تھا، اور صدیقین، شہداء اور صالحین کو اتنا ہی پتہ ہے، علماء، راسخین، دانشور کچھ بھی ہوں ان کو اتنا ہی پتہ ہے جتنا اللہ نے ان کو بتایا ہے. یہ عقیدہ ہے. یہ عقیدہ آپ کو آیت الکرسی میں بھی ملے گا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ کے علم میں سے وہ اتنا ہی احاطہ کر سکتے ہیں جتنا میرا اللہ چاہے گا. علم عطا کون کرتا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. صبح شام کے اذکار میں 3 دفعہ پڑھنا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے، اللہ علم نافع کا سوال کر رہے ہیں، طیب رزق کا سوال کر رہے ہیں، اور ایسا عمل جو تیرے ہاں شرف قبولیت پا جائے وہ عمل ہمیں عطا فرما. ایسا ہی ہے جی. قالوا سبحانک لا علم لنا، نے کہا اللہ تو پاک ہے، ہمیں کچھ نہیں علم مگر الا ما علمتنا، اتنا ہی جو تو نے ہمیں سکھایا. انک انت العلیم الحکیم، تو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. جزاک اللہ خیرا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم یہاں سے کریں گے. ٹھیک ہے، ٹائم ختم ہو گیا، کیا کروں؟ اچھا کر لوں.
آج 5 منٹ اور ٹھیک ہے رکیے جی. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. تو آپ یاد رکھو ولا یحیطون بشیء من علمہ. تو فرشتوں کو اپنی غلطی اور علمی کم مائگی کا احساس ہوا تو فوراً اللہ کے حضور توبہ کی. اللہ اکبر. یہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا میں اصل میں معافی کی درخواست ہے. کس کی درخواست ہے؟ معافی کی. کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تو فوراً تو انسان کے اندر یہ فرشتے جیسی صفات ہونی چاہیے. یہ جب بھی اس کو اپنی غلطی کا احساس و ادراک ہو تو فوراً اللہ کے حضور سے جھک جانا چاہیے. یاد رکھو فرمایا جب بھی کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے وہ گناہ کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھے سے وضو کرے, اچھے سے وضو کرے, اسباغ الوضو, پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ پروردگار سے اپنے اس کیے ہوئے گناہ پر ندامت شرمندگی کا اظہار کیے, توبہ اور استغفار کرے. اللہ اس عمل کی برکات سے اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. قرآن نے ہمیں اصول دیا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. یقیناً نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. یاد رکھو یہ حسنات ہیں. جب بھی گناہ ہو اس کے پیچھے نیک عمل لگاؤ, وہ نیک عمل اپنی برکات کا یہ اثر چھوڑے گا, اس گناہ کو مٹا دے گا. لیکن ہیلا نہیں کرنا کہ میں گناہ کروں گا اس کے بعد نیکی کروں گا. کیا پتہ میں نے سوچ کر اگر گناہ کیا ہو نیکی کا اللہ موقع ہی نہ دو کیا کریں گے. ٹھیک ہے یہ بات ذہن میں سمجھنا. تو اب یہاں پر اللہ فرماتا ہے جی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اب یہاں پر جب بات ہوئی قال یا آدم, فرشتوں کو جب بتاؤ ان چیزوں کے نام, نہیں بنا سکے. ٹھیک ہے جی کیونکہ وہ چلتے تھے افضل ہیں. سیدھے انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مومن جمع ہو کر کہیں گے ہم کسی سے اللہ کے سامنے سفارش کروائیں تو اس مشکل مرحلہ سے نجات مل جائے. چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے آپ تمام انسانوں کے جد امجد ہیں, آپ ہمارے باپ ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا ہے, آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے ہیں. سو اپنے رب کے سامنے ہمارے سفارش فرمائیں تاکہ ہمیں اس مرحلے سے نجات نصیب ہو. آدم جائیں گے اللہ کے سامنے؟ نہیں. اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس جاؤ. ان ربی غضب اليوم غضبا, آج کے دن ہمارا رب اس قدر غضبناک ہے. لم یغضب قبلہ مثلہ ولم یغضب بعدہ مثلہ ابدا. نہ آج سے قبل کتنا غضب اللہ نے دکھایا ہے نہ آج کے بعد کبھی اللہ دکھائے گا. جاؤ ہوتے 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 حضرت عیسیٰ تک پہنچیں گے لوگ. اللہ اکبر. عیسیٰ ابن مریم کہیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہمارے اندر ہمت نہیں اللہ کے پاس جائیں گے. اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گا کچھ کہے بغیر فاقع ساجدا امام العرش. اس حدیث کو غور سے سنو, اللہ کے عرش کے سامنے میں سجدے میں گر جاؤں گا. تمام انبیاء کے آگے کہ آج کے رب میرا رب, آج کے دن میرا رب غضب میں ہے. کس میں ہے؟ غضب میں ہے. نہ غضب کبھی اتنا پہلا اس نے دکھایا نہ بعد میں دکھائے گا. پیغمبر کیا کریں گے میں نے کیا کیا, سجدے میں گرا. تو پتہ چلا سجدے سے اللہ کا غضب ختم ہوتا ہے. اور فرمایا کہ اس سجدے کے اندر میں اللہ کی تعریف کروں گا اور اللہ اس سجدے کے دوران میرے اندر وہ کلمات الہام فرمائے گا. میں محمد رسول اللہ نے کبھی بھی ان کلمات سے اللہ کی تعریف کی نہیں ہوگی. اللہ الہام فرمائے گا. لمبی بحث ہے, کبھی بتاؤں گا اس پر, بہت لمبی بحث ہے یہ والی, بہت لمبی بحث ہے. اگر ہم شروع کریں تو دن گزر جائیں گے. ٹھیک ہے کبھی بتائیں گا. اللہ نے الہام کیا میرے اندر. اور جب کچھ احادیث کے الفاظ ہے, بڑا لمبا سجدہ ہے کہتے اس کی ڈیوریشن جو ہے ٹائمنگ, کچھ احادیث کے الفاظ ہیں 7 راتیں 8 دن جتنا لمبا سجدہ, اس کی طوالت کی طرف اشارہ ہے. جب اللہ رب العالمین کا غضب ٹھنڈا ہوگا اللہ ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر اپنا سر مبارک اٹھائیے. اللہ اکبر. قل بولیے, تسمع آپ کو سنا جائے گا, سل مانگیے, تعطا آپ کو دیا جائے گا, وشفع
سفارش کیجئے تو شفاع، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ رب امتی، اللہ امت کی فریاد لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو تمام اشیاء کے نام کس کو سکھائے؟ آدم علیہ السلام کو۔ یہ حدیث بخاری کے اندر ہے کہ آپ ہمارے جد امجد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ایک فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، دو تمام اشیاء کے نام سکھائے، درخت کے، برتن کے، بلی کے، فلاں کے نام سکھائے، جو چیزیں ہیں آدم کو سکھایا۔ علم دو طرح کا، علم کس طرح کا ہے؟ دو طرح، ایک ہے علم الہدا، ایک ہے علم الاسماء۔ ہر انسان کے اندر ایک اللہ رب العالمین نے ایک کوالٹی رکھی ہے کہ آدم کا جو بیٹا ہے نا، اس کے اندر علم ہے، اس کو گفٹ ملا اللہ کی طرف سے۔ جو دنیا کے آپ ٹیکنالوجی میں دنیا کہاں پہنچی ہو، کس نے بنایا؟ انسان۔ یہ وہی چیز ہے کیونکہ آدم کو اللہ نے اسماء کا نام دیا ہے۔ اور ایک علم الہدا، وہ علم الہدا وہ ہے جو اللہ نے آدم پر اتارا، جس کا ذکر آگے آئے گا، یاد رکھو، اس کو یاد رکھنا آپ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال یا آدم، اللہ نے کہا اے آدم، انبئہم باسمائہم، بتاؤ ان کو، ان فرشتوں کو بتاؤ وہ نام جو یہ نہیں بتا سکے، ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال، اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیب کے علم کو میں ہی جانتا ہوں، واعلم ما تبدون وما تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ سید عائشہ فرمایا کرتی تھی، جو شخص تمہیں کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو بلا شبہ اس نے اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے، انی اعلم غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیب کو میں ہی جانتا ہوں، اور میں ہی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ اب اس پر کیا ہوا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ، بڑا بنا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، نیک بنائے، ایک بنائے، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ یا پروردگار ہم سب کو اپنی حفاظت میں فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، مجاہدین کی نصرت فرما، اسلام اور مسلمانوں کو اقتدار اور اختیار عطا فرما، خلافت اور امارت عطا فرما، ہمیں دعوت دین، دعوت صحیحہ کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مر گئے ان کی مغفرت فرما، ایک بنا نیک بنا، بیماروں کو شفا دے، اور بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، مقروضوں کے قرض اتار دے، جو حج اور عمرہ پر گئے واپس آ رہے ہیں یا اللہ ان کو خیر عافیت سے واپس لے کے ان کے حج اور عمرہ کو قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین پر قائم رکھ، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔